السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 52 ہے، جس میں آپ کے سامنے آج ایک ہی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 282، کیونکہ یہ آیت قرآن کی بہت مشہور آیت ہے جسے آیت دین کے نام پر جانا جاتا ہے، قرض کی آیت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیت میں قرض کے احکامات، کاروبار اور تجارت کے احکامات کو، تجارتی لین دین کے احکامات کو بیان کیا ہے، اس لیے اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں کوئی کاروبار کرو، قرض لو دو، کوئی بھی تجارتی کاروبار کرو، ایک فکس ٹائم کے لیے، ایک فکس وقت کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھا پڑھی ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا عادل ہونا چاہیے، یعنی کہ عادل آدمی تمہارے درمیان اس بات کو، تمہارے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسے لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس یہ بات آتی ہے کہ ہم دونوں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اتنا لیں گے اتنا دیں گے، ہمارا یہ پورا روٹین اور شیڈول ہوگا، اگر لکھنے کے لیے کہا جائے تو لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ یہ کاتب لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور جو قرض لینے والا ہے، یعنی جو پیسہ لینے والا ہے، وہ ڈکٹیٹ کروائے، لکھوائے، کیا کیا معاہدہ رہے گا، کیا شرطیں رہے گی، کب ادا کیا جائے گا، وہ لکھوائے، اور لکھنے والا اسے لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس سارے معاملے میں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی لے رہا ہے 1 لاکھ، لکھوا رہا ہے 90,000، لے رہا ہے 1 مہینے کے لیے، لکھوا رہا ہے 40 دن، ایسا کوئی کمی والا کام نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر جو قرض لینے والا ہے اتفاق سے اگر وہ کم عقل ہو، کمزور ہو، لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی سمجھنے پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کی طرف سے چاہیے کوئی اور ذمہ دار بن کر پورے ایگریمنٹ کو دیکھے۔ یعنی آپ کے اور کسی کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے جس سے آپ معاملہ کر رہے ہیں، اگر وہ کم عقل ہے، ذرا سمجھتا کم ہے، پڑھا لکھا کم ہے، اگر وہ نہ کر پائے تو چاہیے کہ وہ اپنا ذمہ دار کسی کو بنائے جو لکھا پڑھی کا کام کرے، سارا آپس کا ایگریمنٹ لکھوائے، اسے لکھوانا چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ ساری ایگریمنٹ پر تم 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔
اور اگر دو مرد نہ ملے، اگر دو آدمی نہ مل پائیں تو ایک آدمی اور دو عورت کو ذمہ دار بناؤ، گواہ بناؤ، یعنی بنا گواہ کے لکھا ہوا کام نہیں ہونا چاہیے، قرضے کا کام نہیں ہونا چاہیے، آپ قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس پر دو گواہ ہونا چاہیے، دو آدمی ہو، اور اگر ایک آدمی اور ایک آدمی کم پڑ جائے تو دو عورتیں لے لی جائیں، یعنی اتنے گواہ رکھے جائیں کہ گواہوں کے پلٹنے کا معاملہ نہ ہو، اور آپ نے جو کہا ہے آپ کی بات پر آپ اٹل اور قائم رہیں، کیونکہ آپ کے درمیان میں گواہ موجود ہیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ رکھیے جن سے تم راضی ہو، ان تضل احداہما، اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے گا، یعنی آپ نے دو گارنٹر بنا لیے، اگر کبھی ایک کو کوئی کنفیوژن ہو گیا دوسرا یاد دلائے گا، نہیں بھائی میں بھی تھا، ایسی ایسی بات ہوئی تھی، تم نے ایسی ایسی شرطیں رکھی تھی، ایک دوسرے کو وہ یاد دلا پائیں گے بھولنے کی صورت میں۔ ولا یابا الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گارنٹرز کو جب بھی بلایا جائے انہیں آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس بات میں کمزوری رکھنا چاہیے کہ وہ لکھیں، یعنی لکھنے کے کام میں بھی شریک رہو، گواہی دینا پڑے تو گواہی دینے بھی آؤ، کسی بھی بات سے تمہیں انکار نہیں کرنا ہے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، یعنی چاہے چھوٹا قرضہ ہو چاہے بڑا قرضہ ہو، ہر حالت میں لکھنا بھی چاہیے، اس پر گواہ بھی بنانا چاہیے، اور گواہوں کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے پاس زیادہ تمہارے لیے انصاف کے اعتبار سے بہتر ہے کہ اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ واقوام للشہادہ، اور اس سے گواہی مضبوط ہو جائے گی، ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، دو تو جھوٹ نہیں نہ بولیں گے، تو دو ہونے سے گواہی ذرا مضبوط ہو جائے گی۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور اس سے تم شک میں بھی نہیں پڑو گے، یعنی لینے کے بعد بھول جاؤ، ٹائم لیمٹ میں کچھ کنفیوژن ہو جائے، ایسا کوئی بھی شک والا کام نہیں ہوگا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، یہ تو ہوا ادھار والا معاملہ کہ جس میں تم ادھار دے رہے ہو، ٹائم مقرر کر رہے ہو، لیکن اگر تم ہاتھوں ہاتھ کا لین دین کر رہے ہو، تجارتاً حاضرہ کا مطلب ہاتھوں ہاتھ کا لین دین، یعنی یہ لیا اور اس سے بدلے میں پیسہ لے لیا، پیسہ دیا بدلے میں سامان لے لیا، اگر ایسے آمنے سامنے کا کام کر رہے ہو تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ تم لکھا پڑھی کرو، یعنی اگر سامنے کے سامنے کاروبار ہو رہا ہے تو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ وشہدوا اذا تبایعتم، لیکن اس میں بھی کوشش کرو کہ تم کسی کو گواہ بناؤ، جب کاروبار کرو تو کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی آپ حقدار کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا، اب ادا نہیں کر رہے ہو، تو آپ جو لکھنے والا یا جو گارنٹر اسے چمکا نہیں سکتے کہ میں نے ایسا کب بولا تھا، میں نے ویسا کب کہا تھا، آپ اسے تکلیف نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم کسی کو تکلیف دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تو فسق والا کام ہو گیا، حرام کام ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی آیت تھوڑی سی ٹپیکل ہے، اور آگے کی آیتیں اور بھی ٹپیکل آئیں گی۔ مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی سے قرض لینے کا کام کر رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں ٹائم پیریڈ کے لیے، فکس ایک مدت کے لیے، تو آپ کیا کریں، اس کی انٹری کروائیں، لکھوائیں۔ اب جو لینے والا ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا، بتائے گا شرطیں کیا رہے گی، دینے والا اپنی شرطیں بتائے گا، ایک آدمی اس کو لکھے گا، اور اس پورے لکھے ہوئے پر دو آدمی، اور اگر دو آدمی نہ ہو تو ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے گا، گواہی کے لیے کہ کبھی کنفیوژن ہو جائے تو وہ گواہی دے سکے۔ یہ سب کب، جب ادھار کا معاملہ ہو، لیکن جب نقد کا لین دین ہو رہا ہو، ادھر لیا ادھر دیا، اس میں کوئی ضرورت نہیں آپ لکھوائیں، پھر بھی اگر گواہ بنا لیں تو بہتر ہے۔ صرف اتنی بات اللہ رب العالمین آج کی آیت میں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اختلاف اور جھگڑے کے ہر راستے کو اپنے درمیان سے بند کر دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، آج کی آیت میں جو مشکل الفاظ آئے، تداینتم بدین، یو کانٹریکٹ وتھ انادر، تم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو، کاروباری معاہدہ کرو، کاروباری ایگریمنٹ کرو، لین دین کا کام کرو۔ تداینتم بدین، دین سے مراد اصل میں ہوتا ہے قرض، یہاں پر لکھا پڑھی سے مراد ہے قرض کی لکھا پڑھی۔ وَلْيُمْلِلْ، اینڈ لیٹ ڈکٹیٹ، اسے املا کروائے، لکھوائے، کیونکہ کاتب تو جانتا نہیں ہے نا، لکھنے والے کو کیا پتا آپ کی کیا شرطیں، تو آپ کو لکھوانا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا آپ کی شرطیں کیا ہیں۔ یبخس، ڈکریز، کم کرنا، کم کرنا۔ ترضون، یو ایگری، جس سے تم راضی ہو، جسے تم پسند کرو۔ تضل، اف فارگیٹ، اگر بھول جائے، اگر وہ بھول جائے، ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے۔ فتذکر، ریمائنڈس، یاد دلائے، ذکر مطلب ہوتا ہے یاد دلانا،
तसअमु, नॉट बिकम टायर्ड, ना थके। तसअमु मीन्स थके नहीं, यानी जब बुलाएं तब गवाही देने के लिए आपको आना पड़ेगा। सगीरन स्मॉल, छोटा। अक्सत मोस्ट जस्ट, जस्ट मतलब बिल्कुल, यानी ये ज्यादा इंसाफ वाली बात रहेगी, ज्यादा इंसाफ वाली बात। अक्सत। अकवम मोर स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत रहेगी। अकवम, कवाम या केवाम कहा जाता है मजबूत को, अकवम मतलब बहुत ज्यादा मजबूत। अदना स्मॉल, छोटा। अल्लाह तरताबू, दैट यू डू नॉट, कि तुम्हें डाउट, कोई शक नहीं होगा। अल्लाह तरताबू, तुम्हें कोई शक नहीं होगा। हादिरा, हैंड टू हैंड, तिजारत, बिजनेस जिसे कहते हैं, जैसे हम करते हैं, दुकान पे गए, पैसा दिया, उसने हमें सामान दे दिया, हैंड टू हैंड। तिजारतन हादिरा, तिजारतन हादिरा। तुदीरूनहा, यू कैरी इट आउट, तुम उसे लेकर जाते हो, यानी ऐसा कारोबार जिसे तुम करते हो, जिस कारोबार को तुम अपने समाज में चलाते हो। ला युदार, नो हार्म डन, तकलीफ ना दी जाए। ला युदार मीन्स तकलीफ ना दी जाए, किसी को परेशान ना किया जाए, चाहे वो गवाह हो, चाहे राइटर हो जो लिखने वाला है, एग्रीमेंट बनाने वाला है, उसे तकलीफ ना दी जाए। ये कुछ बुनियादी अल्फाज जो आज की आयत में हमारे सामने आए। अब बात आती है तदब्बुर। हमने इन आयतों पर क्या गौर किया? सबसे पहली और प्यारी चीज ये पता चली कि इस्लाम ने झगड़े के हर रास्ते को बंद किया है। अल्लाह इख्तिलाफ को नहीं, मोहब्बत को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने झगड़े के हर रास्ते को बंद किया है। अल्लाह ताला इख्तिलाफ नहीं, मोहब्बत को पसंद करता है। क्यों? आप लेन देन में जब लिखोगे नहीं, झगड़ा होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। इतना क्लियर इरशाद है कुरान में, इतना अल्लाह ताला हुक्म देकर फरमा रहा है कि लिखो लिखो लिखो, गवाही बनाओ। पर कर्जे पर हमारे यहाँ कोई गवाह नहीं होता है। दिया लिया, उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। लेने वाला मुकर जाता है, इनकार कर देता है, मैंने इतना लिया नहीं, मैंने तो 3 महीने बाद का बोला था, मैंने कब बोला था, फौरन दे दूंगा। फिर नतीजे में क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, ताल्लुकात टूटना, गालियां बकना, बदतमीजी करना, हाथापाई होना, कई मर्तबा कत्ल भी हो जाते हैं। तो इस्लाम ने इख्तिलाफ और झगड़े के हर रास्ते को बंद किया है। अल्लाह ताला इख्तिलाफ को नहीं, मोहब्बत को पसंद करता है। तो अगर कारोबार में भी कभी झगड़ा हो सकता हो तो अल्लाह ने उसको भी बंद कर दिया कि लिखा करो, लिखे बिना कोई कर्जा ना दिया करो। नेक्स्ट, लिख देने से माल का इख्तिलाफ कम हो जाता है। लिख देने से, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, ये रुपया आप मुझे 1 महीने बाद अदा करेंगे, इस सूरत में अदा करेंगे, ऐसी ऐसी शर्तें रहेंगी। अब आपने लिख लिया, 2 गवाह बना लिए, आप दोनों की साइन, दोनों गवाह की साइन हो गई, बात खत्म। तो लिख देने से माल के झगड़े कम हो जाते हैं। लिख देने से माल के झगड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए जितना मुमकिन हो कर्ज को, कारोबार को, कारोबार की शर्तों को लिखवाया करो। लिखवाने से झगड़ों का बहुत ज्यादा खात्मा हो जाता है, इख्तिलाफात का बहुत ज्यादा खात्मा हो जाता है। और अल्लाह ताला कभी भी इख्तिलाफात को पसंद नहीं फरमाता। पर हमारे यहाँ तो कर्जे आम है, लेता है आदमी, कोई गवाही नहीं होता है, आता हूं देता हूं, ये सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में सूद को हराम करार दिया तो लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए यहां पर कर्ज का बयान किया। क्या है इस्लाम? देखिए इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम में किसी अमल को हराम करता है ना, तो उसके अल्टरनेट कोई ना कोई जरूर हमें अल्लाह ताला देता है। अब पिछली आयत में जो मैंने आपके सामने परसों पढ़ा था, अल्लाह ताला ने कहा सूद हराम है, सूद करना, सूद लेना देना हराम है, तो सूद मना कर दिया तो कैसे जरूरत पूरी करें? अगर मुझे जरूरत है मैं क्या करूं? तो इस्लाम ने कहा कर्जा दिया करो। कर्जा देने के सवाब बताए, कर्जा देने की फजीलतें बताई। अलग से कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा इस पर मैं बयान करूंगा कि कर्ज की फजीलतें क्या है। कर्ज देने पर सदके का सवाब मिलता है, कर्ज देने पर अल्लाह राजी होता है, कर्ज देने से आपके माल में बरकतें आती है। तो कर्ज देने का हुक्म दिया कि अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी, आप लोगों की मदद करो, आप मदद करोगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो एक बात यह पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सूद को हराम किया तो कर्ज का हुक्म दिया ताकि गरीब की जरूरत पूरी हो सके, परेशान हाल की जरूरत पूरी हो सके। अगर कोई परेशानी और तकलीफ में हो तो उससे निकलने का उसके लिए रास्ता बनाया जा सके। नेक्स्ट, अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है
کوئی قابلیت دی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے تو لکھو, بنانے کی طاقت دی ایگریمنٹ تو بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے استعمال کرنا پڑے گا. آپ چھپا نہیں سکتے اپنے آپ کو. آپ کو بولنا اچھا آتا ہے بولیے, لکھنا اچھا آتا ہے لکھیے, آپ کو دعوت دینا اچھا آتا ہے دعوت دیجیے, سفر میں جانا اچھا آتا ہے, جو آپ کو کام آتا ہے, جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے پھر بھی انسان مٹھا بنا رہے, حرام کے کھانے کی عادت بنا لے, گھروں میں پڑا رہے, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ایبیلٹیز دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی ہیں, انہیں انکریز کیجئے, بڑھائیے, استعمال کیجئے. اپنی صلاحیتوں کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سکھایا ہے تو لکھو, اللہ نے علم دیا ہے تو لکھو. ایک اہم بات یہ بھی پتا چلی کہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. انسان کتنا غرور کرتا ہے نا. جیسے آج اگر میں آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں تو میرے اندر غرور آ جاتا ہے, میں تو بول لیتا ہوں. کسی کو لکھنا آتا ہے تو میں تو لکھ لیتا ہوں, کسی کو انگلش آتی ہے مجھے انگلش آتی ہے, کسی کو فلاں کام آتا ہے مجھے فلاں کام آتا ہے. کیا ہوتا ہے, انسان کو غرور ہونے لگتا ہے, تکبر آنے لگتا ہے, ایگو, ایٹیٹیوڈ ہے, عجیب سا انسان ہو جاتا ہے وہ. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تیری اوقات کیا ہے کہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں, اگر ہم کسی کو کنونس کر پاتے ہیں, اپنی بات کسی کے دل میں اتار پاتے ہیں, یہ سب صلاحیتیں ہماری اوقات نہیں, یہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے, اس کی قوت ہے. تو بندے کو کیا کرنا چاہیے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں ہمارے پاس ہے, جو بھی کوالٹیز ہمارے پاس ہے, وہ ہمارے رب کا انعام ہے. تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ ہم گھمنڈ کریں, تکبر کریں کہ مجھے تو صاحب یہ آتا ہے وہ آتا ہے, میں تو یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتی ہوں, جو ہمارے یہاں چلتا ہے. ایسا تکبر نہ کریں. صلاحیتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں. جیسا کہ اللہ کہتا ہے کما علمکم, جیسے اللہ نے تجھے سکھایا ہے لکھنا ویسے لکھ. یعنی سکھانے والا کون, اللہ رب العالمین. اگر اللہ نہ سکھائے تو ہماری اوقات نہیں کہ ہم سیکھ پائیں. یہ بڑی اہم بات پتہ چلی. نیکسٹ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی شرط کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی شرط کیوں لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قرضہ دو تو لکھا کرو, گواہ بنایا کرو. کیوں کہا ایمان؟ کیونکہ اگر اندر میں ایمان ہونا تو انسان عمل کرتا ہے, اور اگر ایمان نہ ہونا تو بے عمل ہو جاتا ہے. اس سے پتا چلا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی قرضوں کا لین دین لکھتا نہیں ہے مطلب اس کے ایمان میں کمی ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے. مومن وہ جو لکھ کر کام کرے, بنا لکھے کام نہ کرے, لین دین ہر چیز کو لکھوائے, گواہ بنوائے, تاکہ کبھی اگر اختلاف ہو جائے تو لوگ گواہی دیں اور اس کا ساتھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ اگر آدمی ایمان پر ہو تو وہ عمل کرتا ہے, اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے, اپنے آپ کو باعمل بناتا ہے. نیکسٹ, قرض جب ہم کسی سے لیں یا دیں تو وقت مقرر کرنا چاہیے. جب بھی ہم کسی سے قرض لیں دیں, کچھ بھی قرض چھوٹا بڑا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چھوٹا بڑا چاہے جو قرضہ ہو اس کا وقت مقرر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے 1000 روپے لیے, میں آپ کو 30 دن میں لوٹا دوں گا, 40 دن میں لوٹا دوں گا, 50 دن میں لوٹا دوں گا. ٹائم مقرر ہونا چاہیے, فکس ہونا چاہیے. بنا وقت کا قرض نہیں ہوتا ہے. ٹائم مقرر کریں, فکس کریں. اب جب ٹائم پورا ہو جائے, اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے دینے کی طاقت نہ ہو تو اس سے بات کیجئے, بھائی آپ نے اتنا ٹائم مجھے دیا تھا پر میں ابھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں, میرا تھوڑا ٹائم بڑھا دیجئے. تو ٹائم بڑھائے گا انشاءاللہ, لیکن قرض کا وقت مقرر ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے الی اجل مسمی, فکس ٹائم کے لیے, ایک مدت کے لیے. یہ بڑی اہم بات پتہ چلی. اس کے بعد ایک بڑی اور پیاری چیز پتہ چلی, قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرض قرض ہوتا ہے. اللہ نے کہا صغیرن او کبیرہ, چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرض قرض ہوتا ہے. اس ضمن میں آپ پتہ ہے کون سا قرضہ دیکھیے جو ہمارے یہاں چلتا ہے, دیتا ہوں, آتا ہوں, دوں گا, 10 روپے, 5 روپے, 20 روپے, پان کی دکانوں پر ہو رہے ہیں ادھار, چائے کی دکانوں پر ہو رہے ہیں ادھار, سبزی والوں سے ہو رہے ہیں ادھار, دودھ والوں سے ہو رہے ہیں ادھار, دیتا ہوں اگلی بار. صغیرن او کبیرہ, چھوٹا بڑا قرضہ قرضہ ہوتا ہے. اس حالت میں اگر مر جاؤ گے نا, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آپ سے, قرضے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرض قرض ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اسی لیے قرض کرنا ہی نہیں چاہیے.
जितना मुमकिन हो अदा कर देना चाहिए फौरन। हम लोग कर्जों को कर्जा ही नहीं समझते। छोटे कर्जे रे क्या 10-20 रुपए का कोई हिसाब होता है क्या? 100-200 का हिसाब होता है क्या? अल्लाह ताला कह रहा है सगीरन और कबीरा, छोटा बड़ा सब कर्जा है। कर्जा कर्जा होता है अल्लाह की नजर में, छोटा बड़ा नहीं होता। 10 लाख हो या 10 रुपए, कर्ज कर्ज होता है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात, और हम सब की जिंदगियों में कॉमन है। बोल देते हैं, दे दूंगा, आ दूंगा, वो भी भूल गए, हम भी भूल गए, पर अल्लाह ताला के पास एंट्री है, वो कर्ज चढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना कर दे। सोचना चाहिए, कर्ज कर्ज होता है। नेक्स्ट, कर्ज लेकर मरने वाले अजाब से अपने आप को बचाना चाहिए। कर्ज आपने लिया, कई लोगों को आदत होती है कर्जा लेने की, 10 देना, 20 देना, 30 देना, इधर से देता हूं उधर से देता हूं, लेना 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 लेना, बस कर्जा ही लेना। कर्ज को आप आसान चीज समझते हैं, कर्ज का अजाब है, ना देने पर अल्लाह की नाराजगी है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर दौर नबूवत को देखें तो आपके दौर में जब कभी इंतकाल होता था ना, जनाजे की नमाज पढ़ाने के पहले आप एक ऐलान करते थे, इस मैयत पर कोई कर्जा है? कहा नहीं, आप नमाज पढ़ाते। कहा कर्जा है? कहा है। कहा कौन जिम्मेदार? माल छोड़ा है क्या? नहीं। कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या? हाँ। अगर कोई जिम्मेदारी ले लेता आप नमाज पढ़ाते, और अगर कोई उस कर्जे की जिम्मेदारी ना लेता, अल्लाह के नबी उसकी नमाज नहीं पढ़ाते, साहबा को बोलते तुम नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा इसकी। सोचिए कितना बड़ा गुनाह है कर्जा लेना और कर्जे का इंतजाम ना करना और मर जाना। हमारे यहाँ तो कर्ज बस लेने का टेंशन रहता है ना, देने की कौन सी फिक्र है, किधर से आएगा, कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये सोचिए तो सही। कर्जे को इंतहाई ज्यादा आसान समझ रखा है, लिया और भूल गए, कोई मसला नहीं। कर्ज बड़ी अहम चीज है, कर्ज में बड़े अजाब हैं। अल्लाह के नबी ऐसे इंसान की नमाज नहीं पढ़ते थे जनाजे की जो कर्ज लेकर मर जाए और इंतजाम करके ना जाए। बड़ा मुश्किल अमल है, इससे अपने आप को गौर करना चाहिए। नेक्स्ट, जिस इंसान की जो सलाहियत हो उससे वो काम लेना चाहिए। हमारे यहां पर एक बड़ा अलमिया है, जिम्मेदार बनाना है तो किसको बनाओ? पैसे वाले को बना दो। हर फील्ड का अलग अलग इंसान होता है, कोई खर्च करने वाला होता है, कोई इल्म वाला होता है, कोई ताल्लुकात वाला होता है, कोई स्टेटस वाला होता है, कोई बोलना जानता है, कोई सुनना अच्छा जानता है, कोई लिखना अच्छा जानता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अलग अलग सलाहियत दी है, तो जिसकी जो सलाहियत है उससे वही काम लेना चाहिए। अब आप डॉक्टर को बोले तुम घर बनाओ, कैसे बनाएगा? इंजीनियर को बोलो तुम इलाज करो, कैसे करेगा? पर हमारे यहाँ यही सिस्टम चल रहा है, एक ही आदमी जुटा हुआ है, सारे काम वो करना चाहता है। सलाहियत के एतबार से अगर काम करवाओगे तो काम में क्वालिटी भी आएगी, काम में बरकत भी आएगी। अल्लाह यहां पर कह रहा है किताबत का काम, लिखने का काम कौन करे? जो लिखना जानता हो, जिसकी सलाहियत लिखने की हो, जो लिखने में माहिर हो, वो लिखने का काम करे। हर इंसान को लिखने का काम नहीं दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इंसान की सलाहियत के मुताबिक उससे काम लेना चाहिए। जो जिस फील्ड में माहिर हो उससे उसी फील्ड का काम लेना चाहिए। ये बड़ी अहम बात पता चली। नेक्स्ट, कर्ज पर गवाह इसलिए रखे जाते हैं ताकि इख्तिलाफ की सूरत में रास्ता निकाला जा सके। कर्ज पर गवाह इसलिए रखे जाते हैं ताकि इख्तिलाफ की सूरत में झगड़े का खात्मा किया जा सके, इसलिए गवाह हमें भी रखना चाहिए। गवाह रखने का यही मकसद है। उसके बाद लिखवाना क्यों जरूरी है? भाई अल्लाह ताला कह रहा है लिखवाया करो, तो लिखवाना क्यों जरूरी है? हो सकता है सुना हुआ बोला हुआ हम भूल जाएं, पर लिखा हुआ हमारे सामने रहेगा ना। लिखा हुआ तो एग्रीमेंट की तरह रहेगा ना, उस पर मेरी साइन, सामने वाले की साइन, गवाहों की साइन, मैं उससे कैसे मुकरूंगा? तो अल्लाह ताला ने लिखने का हुक्म इसलिए दिया ताकि और ज़्यादा मजबूती हो जाए, झगड़ा और ज़्यादा ख़त्म हो जाए, इख्तिलाफात का हर रास्ता बंद हो जाए, नफरत और दुश्मनी के हर रास्ते को बंद कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखने का हुक्म दिया। नेक्स्ट, तकवे वालों को अल्लाह ताला इल्म देता है। अल्लाह ताला कहता है ना, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला इल्म देगा। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला इल्म देगा। तो जितना दिल में तकवा ज़्यादा होगा अल्लाह ताला आपको उतना इल्म देगा, इल्म वाला बनाएगा, इल्म की दौलत से आपको नवाजेगा। जितना आपके दिल में अल्लाह ताला का डर बढ़ेगा उतना अल्लाह ताला इल्म को बढ़ाएगा। कई लोग कहते हैं ना, अरे याद करते हैं भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ये याददाश्त कमज़ोर नहीं हो गई, गुनाह ज़्यादा हो गए। जब गुनाह ज़्यादा होते हैं अल्लाह ताला की मदद चली जाती है, और जब तकवा ज़्यादा होता है तो अल्लाह ताला
علم دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، قوت اور طاقت دیتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو علم میں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف و ڈر پیدا کرو. جتنا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو علم والا بنا دے گا. علم کی دولت سے آپ کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں علیم کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ نے علیم کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں اگر علم کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اگر تمہیں لکھنا آتا ہے، بڑا اچھا کام کر لیتے ہو، پراپرٹی کے کام کر لیتے ہو، کاروبار چلا لیتے ہو، تو اس کا مطلب تکبر میں مت آ جانا. علم صرف اللہ کے پاس ہے. علم والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اس لیے تکبر اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اللہ تعالیٰ علم کی طاقت اور قوت اور اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس چیز کے بارے میں ایک مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. نیکسٹ، آخری چیز، قرض لینے دینے میں نہ لکھنا، نہ گواہ بنانا گناہ کا کام ہے. قرض لینے دینے میں نہ لکھوانا نہ گواہ بنانا گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ. اگر تم یہ سارا جو اللہ بتا رہا ہے یہ والے عمل یعنی نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر رہے ہو تو تم گناہ کا کام کر رہے ہو. نہ لکھوانا نہ گواہ بنانا قرض کے اوپر گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کے کاموں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بھی قرض کا معاملہ آئے لکھوائے، پوری انٹری کروائے، لکھوانے کے بعد پڑھے، گواہ بنائے، سائن کرے، اس کے بعد سارا عمل کرے، تاکہ کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سارا معاملہ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دے. اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل. آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم جب بھی قرض کا لین دین کریں تو لکھیں اور گواہ بنائیں. عادت ڈال لو اپنی. کتنے قرضے کرتے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے دیتا ہوں، 50، 100، 10، 20، کتنے قرضے بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں. یاد بھی نہیں ہے، بھول گئے، خیال بھی نہیں ہے، نہیں یاد ہے. نہ بندے کو جانتے ہو نہ قرضے کو جانتے ہو. صدقہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو. اگر یاد ہے ادا کر کے آؤ. جب تک ادا نہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا. قرض کا عذاب بڑا دردناک ہے. قرض سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے، آخرت میں عذاب ہوتا ہے، جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے. قرض بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے قرض کو اپنی زندگی بنا لیا ہے. ہر پیسے والے کے پاس جانا، اس سے پیسے مانگنا، قرض لے لینا، بھول جانا، ادائیگی کا انتظام نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے قرضوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ قرض کے بارے میں بہت زیادہ سختی رکھے، ادا کرنے کے انتظامات کرے. اگر آپ دیکھیے اگر ایک بار ارادہ کرو گے نا اللہ خود آپ سے ادا کروائے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دیتا ہے. نمبر 2، قرض سے بچنا چاہیے. اپنا عمل بنا لو، جتنا ہو قرض سے بچو. قرض لینے دینے سے بچو. دو، اگر اللہ نے طاقت دی تو لوگوں کو دو، پر لینے سے بچو، نہ لو. یہ عمل ایسا ہے ایک بار الجھتا ہے نا انسان، الجھتا چلا جاتا ہے. تو جتنا ممکن ہے قرض لینے سے بچو. نیکسٹ، جب بھی ایسا عمل ہو گواہ رکھا کرو، گواہی رکھا کرو، گواہ بنایا کرو، گواہ کے سامنے کام کیا کرو، تاکہ کوئی اختلاف ہو تو گواہ آئیں اور اس اختلافات کو تمہارے لیے ختم کروا دیں. آخری پوائنٹ، ہر کام ہر عمل میں اللہ سے ڈرو. قرض لینے میں، قرض دینے میں، کاروبار کرنے میں، تجارت کرنے میں، کچھ بھی کام کرو اللہ سے ڈرو. اللہ حاضر ناظر، اللہ جاننے والا، اللہ علم والا، اللہ طاقت والا، اللہ قوت والا. اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا ڈر اپنے دلوں میں ہر حال میں ہر وقت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ سب جانتا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علم والا ہے. اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آج کی آیت میں بہت زیادہ باتیں نہیں تھیں، بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے آ سکتی تھیں کہ قرض کا جب بھی عمل ہو لکھنا چاہیے، گواہ بنانا چاہیے، گواہی جب مانگی جائے تو گواہی دینے بھی جانا چاہیے، گواہی پر مکرنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. اللہ نے طاقت صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے. جس کو جس چیز کی صلاحیت ہے اس سے وہ کام کروانا چاہیے. تو کچھ یہ بنیادی باتیں عمل کے
ساتھ آج آپ کے سامنے آئیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحیم تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن، تو سمیع تو بصیر تو علیم تو خبیر۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمیں اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں عزتیں اور سرفرازی عطا کر دے۔ اللہ اس قرآن کو خود پڑھ کر اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔